السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ صبح صبح کا ٹائم ہے، سورج تھوڑا سا اوپر آ گیا، 7:30 بجے ہیں۔ تو میں باہر کیسے آئی ہوں؟ مجھے باہر چڑیوں کی آوازیں اور کووں اور طوطے تو خیر نہیں ہیں آوازیں مجھے باہر لے کے آئی ہیں۔ یہ اچھی آوازیں اندر ہی آ رہی تھیں مجھے چڑیوں کی۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے اور اس نے مجھے باہر نکال لیا۔ چھوٹی سی چڑیا چو 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 کانسٹنٹلی کرے جا رہی تھی۔ تو میں نے کہا میں باہر چلتی ہوں، اس کا مطلب ہے یہ مجھے باہر بلا رہی ہیں کہ آ جاؤ، تم اندر کیا کر رہی ہو، باہر بیٹھ کے کوئی اچھی سی بات کر لو، کوئی ویڈیو بنا لو۔ تو پھر میں باہر آ گئی، تو باہر آئی ہوں تو میں نے دیکھا کہ میرے پھول بھی بڑے پیارے کھلے ہوئے ہیں، اور میرا جو وہاں پر اتنا خوبصورت جھمکا بیل کھلی ہوئی ہے، اور اس میں خوب سارے پھول آئے ہوئے ہیں۔ تو بڑا اچھا سما ہے باہر کا، ہلکی ہلکی ہوا بھی چڑھی ہے، جھنڈ کے جھنڈ پودے پرندے جا رہے ہیں، اور پودے تو خیر جھنڈ کے جھنڈ ہیں ہی، اور ہلکی سی آندھی اور ہلکی سی بارش ہوئی تھی 1-2 دن پہلے، تو میرا یہ بوگن ویلا جو ہے نا کافی نیچے ہو گیا تھا، بہت ڈھلک گیا تھا، تو اس کو پکڑ کے نا اوپر باندھا ہے، اور تھوڑی سی کٹنگ بھی مجھے کرنی پڑی ہے۔ تو جب زیادہ بوجھ ہو جائے تو پھر کچھ نہ کچھ کٹنگس تو کرنی پڑتی ہیں، زندگی میں بھی ایسے ہی ہے، کچھ نہ کچھ کٹنگس تو پھر کرنی پڑتی ہے جب بوجھ زیادہ ہو جائے۔ تو جیسے پھولوں کا بھی بوجھ زیادہ ہوتا ہے تو کٹنگ کرتے ہیں، تو پھر انسانوں کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑ جاتا ہے نا۔ تو بس کٹنگ بھی کرتے رہے، اور کبھی کبھی بوجھ بھی سہنا پڑتا ہے، کبھی کبھی جو ہے تو بوجھ کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑتا ہے۔ تو بس یہ زندگی ہے، زندگی ایسی ہے، زندگی ایسی ہی چلتی رہتی ہے، کبھی اچھا فیز آتا ہے، کبھی برا فیز آتا ہے، تو گھبرانا نہیں ہے۔ ہیں، میں ابھی کہیں بڑی اچھی میں نے ایک بات سنی کہ اگر آپ کا پودا صحیح نہیں چلتا تو آپ اس کے لیے جڑ خراب ہو جاتی ہے، اور جڑ خراب کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نیا گملہ لیتے ہیں، اور اس میں پھر آپ اس کو مٹی وٹی چینج کرتے ہیں، اور پھر اس کے اندر آپ دوبارہ لگاتے ہیں، تو وہ جڑ جو ہے نا وہ سب ٹھیک ہو جاتی ہے، اچھی سی تھوڑی سی کھاد دے دیتے ہیں، اور مناسب پانی دیتے رہتے ہیں، تو وہ پودا چل پڑتا ہے۔ تو بس زندگی بھی ایسی ہی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی خراب ہو گئی ہیں تو وہ جڑوں میں کوئی مسئلہ ہوگا، اس کو ذرا چینج کر لیں اور تھوڑا وقت پہ پانی دیں، تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اصل میں یہ کام خراب کرتی ہے زبان۔ ہمارے پشتوں میں ہے ایک کہ زبان کے بارے میں کہ ہم کلادا ہم بلادا، یعنی یہ قلعہ بھی ہے اور بلا بھی ہے۔ قلعہ کیسے ہے کہ اگر آپ اچھی اچھی باتیں کریں گے اور اپنے زبان کو قابو میں رکھیں گے، تو جیسے قلعے میں سب کچھ محفوظ ہوتا ہے نا، ایسے ہی آپ کی زندگی بھی محفوظ رہے گی اور اچھی گزرے گی۔ اور بلا پھر تو وہ بلا ہے، اگر بلا کی طرح آپ اس کو چھوڑ دیں گے آزاد، تو پھر تو کام خراب ہے نا، پھر تو زندگی میں الٹا پلٹا ہی ہو جانا ہے سارا کچھ، جیسے بلا سب کچھ الٹا پلٹا کر دیتی ہے، تتر بتر کر دیتی ہے، تباہیاں مچا دیتی ہے نا، جیسے فلموں میں بھی ہوتا ہے۔ تو کوئی اس طرح کی چیز آ جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ اپنی زبان کو جو ہے نا اور اپنے دماغ کو بس ٹھیک رکھنا ہے، اور یہ جو ہم دماغ میں جو کچھ سوچتے ہیں نا، آپ یقین کریں یہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ سوچ کا تعلق جو ہے نا یہ ہماری زندگی سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کوئی اچھی بات سوچیں گے نا، یا کسی کے بارے میں اچھا سوچیں گے، ضرور ویسا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہر وقت ہمارا تو زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے، کچھ بھی اچھا نہیں ہے، لو جی ہماری تو زندگی تباہ ہے، تو ہمارے تو بچے بھی تباہ ہیں، تو ہمارا یہ بھی تباہ ہے، تو وہ واقعی تباہ ہو جاتا ہے، اور اگر تباہ نہیں بھی ہونا ہوتا نا تو پھر بھی ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا توکل پہ اور اچھی اچھی بات کرتے ہیں، اور نہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اندر سے حالات ٹھیک نہ بھی ہوں تو اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور ہم کہتے رہیں کہ نہیں سب ٹھیک ہے اور سب ٹھیک ہو جائے گا، اور دل میں یہ امید رکھیں اور یہ تمنا رکھیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، یہ جو میں باتیں کرتی ہوں یہ میری ساری ایکسپیرینس ہوتے ہیں، میں ساری باتیں جو کرتی ہوں یہ جو میرے ساتھ بیتی ہوتی ہے، یا زندگی میں جو میں نے سیکھا ہوتا ہے، میں آپ کو وہی بتاتی ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ سوچ کو اچھا رکھیں۔ ایک تو کہتے ہیں نا کہ آپ کا تعلق ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ، ایک آپ کی گفتگو دوسروں کے ساتھ ہوتی ہے، ایک گفتگو اپنے ساتھ بھی تو ہوتی ہے، اپنے ساتھ بھی گفتگو رکھیں۔ جو گفتگو آپ اپنے دل میں اپنے ساتھ رکھیں گے نا، وہ گفتگو بہت امپورٹنٹ ہے نا۔ اور ایک اور بات میں نے کرنی تھی، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا میری خالہ مسرت فوت ہوئی ہیں، ساری عمر جب سے مجھے یاد ہے نا ہم ان کے لیے دعا کرتے تھے، اور وہ ہمارے لیے دعا کرتی تھی، اور ہم انہیں ہمیشہ فون کر کے کہتے تھے
اعتکاف میں بیٹھتی تھیں ہر سال رمضان میں. اس سال ان کو ضرورت ہے، وہ نہیں بیٹھی. ہم ان سے دعائیں کرواتے تھے اور وہ فون کر کے بتاتی تھی میں اعتکاف میں بیٹھ رہی ہوں، اور پھر ہم ان سے دعائیں کرواتے تھے. اور ہمیں لگتا تھا ہم نے ان کو بتا دیا، بس ہماری اب یہ دعا قبول ہو جانی ہے. ہوتے ہیں نا کچھ ایسے لوگ کہ لگتا ہے کہ بس ہم نے ان کو کہہ دیا نا اب یہ کام ہو جائے گا. تو میری امی کو بھی اور ہمیں لگتا تھا کہ خالہ مسرت کو بتا دیں، انہوں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے بھئی انہیں بتا دیں. تو ہم انہیں بتا دیتے تھے اور ہمیں لگتا تھا، پھر وہ بتاتی تھی وہ اعتکاف سے آ گئی ہوں میں واپس عید پہ، اور پھر فون کرتی تھی اور پھر بتاتی تھی کہ میں نے سب کے لیے بہت دعائیں کی ہیں. تو اس سال ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے، سب دعا کریں ان کے لیے. اور بڑا مجھے اچھا لگا، وہاں ہم سب ملے، میری ساری فیملی رشتہ دار، تو مجھے بتاتے تھے کہ ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ لوگ جو دیکھتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم تو تم سے ملتے ہی رہتے ہیں روز. تھینک یو ناہید، یاسمین، مامی سمینہ، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ مجھے روز دیکھتی ہیں. تو بس میں یہ اسی لیے تو آتی ہوں کہ اگر میں ویسے ہی نہیں مل سکتی تو میں یہاں آپ سے مل لیتی ہوں. اور ایک اور بات کہ جب کبھی ایسی محفل ہوتی ہے، میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس کے بیٹے نے تو اس کا بڑا خیال رکھا، اس کے بچوں نے تو بڑا ہمارا خیال رکھا، ہمارے بچے تو نہیں رکھیں گے، ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو آپ لوگ ایسے کیوں کہتے ہیں؟ کیوں نہیں ہوگا اچھا؟ اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور اچھا ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ تو یہ ایسی باتیں نہ کیا کریں، مجھے نہیں اچھا لگتا، بالکل بھی نہیں اچھا لگتا جب لوگ ایسے کہتے ہیں. مجھے تو امید ہے کہ میرے بچے میرا خیال رکھیں گے بڑھاپے میں، اور اگر میں ضرورت جب بھی مجھے ہوگی تو میرے بچے میرا خیال رکھیں گے. کیوں نہیں رکھیں گے؟ تو یہ تو تربیت کی بات ہے نا. تو اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیں کہ یہ نہ سوچیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، انہوں نے تو بڑا خیال رکھا آخری وقت تک، ہمارے بچے تو ایسے نہیں کریں گے. کیوں؟ بدگمانیاں نہ رکھیں، خوش گمانیاں رکھیں، اور دوسرا ان کو تربیت دیں. اور بچے جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہی کریں گے. اس میں تو آپ کو پتہ ہے بہت سی کہانیاں ہیں. تو بس بچوں کو اچھی تربیت دیں اور پھر بدگمانیاں نہ پالیں. انشاءاللہ تعالیٰ کیوں نہیں دیکھیں گے. اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں، بہت زیادہ خیال رکھیں، جس طرح بھی ہو انہیں خوش رکھیں، ان کو آگے آگے کریں، ان کی دعائیں لیں، ان کو دعاؤں میں شامل کریں. دعاؤں کی ہمیں بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. کیا پتہ کس کی دعا لگ جائے کس وقت. میرے لیے بھی پلیز بہت دعا کریں، ہم سب خاندان والوں کے لیے دعا کریں. مجھے ایک کپل یاد ہے، اب فوت ہو گئے ہیں، وہ بہت ہمارے قریبی ہیں. تو ہمارے پٹھانوں میں اور خاص طور پہ ابو ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ جہاں کہیں جاتے ہیں کھانے وغیرہ پہ تو اینڈ میں کہتے ہیں راز دعاؤں کو دعا کر لیتے ہیں. تو پھر دعا کرتے ہیں اچھی سی. تو وہ خاتون کہنے لگی رہنے دیں، روز ہی ہر وقت ہی دعائیں ہوتی ہیں، چھوڑیں دعائیں کیا کرنی ہیں. اس نے ہاتھ نہ اٹھایا، اور اس کا دیکھے دیکھی اس کے میاں نے بھی نہ اٹھایا ہاتھ. دعا ہو گئی، اور بڑا ہی عجیب لگ رہا تھا کہ ابو دعا کر رہے ہیں. بڑا مجھے عجیب برا بھی لگا کہ یہ کیوں ایسے کہہ رہی ہیں. اب وہ بھی فوت ہو گئی ہیں اور ان کے میاں بھی فوت ہو گئے ہیں. اب کیا انہیں دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے؟ دعاؤں کی ضرورت تو ہر وقت ہوتی ہے نا. تو یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں اس کی دعا کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ہر وقت دعا کی ضرورت ہے، اور دعائیں جو ہیں وہی بیڑا پار لگائیں گی. کیا پتہ ہے ہم نے اوپر جا کے جو ہے تو کدھر جانا ہے اور کدھر نہیں جانا. وہ قرآن میں پڑھی تھی کہ بلیم گیم جو ہے نا اوپر جا کے بھی ہوگی. وہ کمزور کہیں گے طاقتوروں کو کہ آپ نے ہمیں جو ہے نا اچھے کام کرنے سے روکا، ہم آپ کے پیچھے پڑ گئے تھے. اور وہ دوسرے کہیں گے جو طاقتور تھے دنیا میں، وہ کہیں گے لو ہم نے کیوں روکا تھا تمہیں، تمہاری اپنی عقل نہیں تھی، ہمیں نہ کہو کچھ بھی. تو یہ بلیم گیم نہ کریں دنیا میں بھی، اور بس ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رہیں اور خوش رہیں، اور چڑیوں کو دیکھتے رہیں، درختوں کو دیکھتے رہیں، پودوں کو. اور ہاں ایک بات بتانی، میری بیٹی آئی ہے انگلینڈ والی، ابھی تو سسرال ہے، کل وہاں پر گئی ہے، انشاءاللہ پھر یہاں آئے گی، پھر میرا بیٹا بھی آ جائے گا. تو کہنے لگی عید والے دن ہمارا وہ ہے، یا عید سے ایک دن پہلے ہماری واپسی ہے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹے، عید نہیں منا سکیں گے. میں نے کہا عید تو وہ ہے جب سب مل لیں، اکٹھے ہو جائیں، سب مل لیں تو عید ہے. صرف عید تو وہ نہیں ہے نا، ایک عید کا دن تو عید نہیں ہوتی. جس دن خوشی ہو گئی تو وہ عید ہے نا. باقی یہ جو کچھ سیاست میں ہو رہا ہے نا، بس اس کی تو مجھے سمجھ نہیں آتی. میں نے بالکل خبریں دیکھنی چھوڑ دی ہیں، مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اچھا کرے. یہ روز روز جو حکمران بدل رہے ہیں اور روز روز جو ہے نا ایک نیا تماشا ہو رہا ہے، تو بس اس کے بارے میں تو جناب کیا کہہ سکتا ہے بندہ، ہے نا.
تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اور یہ میں نے ایک نکال کے رکھا تھا, غالب بھی جو کہتا ہے نا, تو اس نے بھی بڑا اچھا, اس زمانے میں, ہر زمانے کا یہی المیہ ہے, نئے حکمران آ جاتے ہیں, پرانوں کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے, پرانوں نے برا کیا ہوتا ہے, نئے بہت اچھے ہوتے ہیں اور وہ تو ہمارے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے. پرانے جو ہیں انہوں نے بہت تباہیاں مچائی ہیں. ہر نئے کے ساتھ یہی ہوتا ہے. روز اس شہر میں ایک حکم نیا ہوتا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. یہ تو وہی والی بات ہے کہ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا, آدمی بلبلا ہے پانی کا. تو بس یہ سوچیں, خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, دوسروں کو خوش رکھیں, اچھی سے آج افطاری کریں, کسی کو بلائیں افطاری پہ, کسی کے گھر جائیں افطاری پہ. میں نے تو جانا ہے آج اپنی بہن کے گھر افطاری پہ انشاءاللہ تعالی. تو بس خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.